بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ اس وقت دنیا کے مسلمان فلسطین اور غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا کریں۔ یہ سوال ایسا ہے کہ اس کا جواب بہت واضح بھی ہے، بہت مشکل بھی ہے۔ مسئلہ فلسطین کا اور غزہ کا صرف زمین سے نہیں جڑتا، بلکہ اصل یہ مسئلہ جڑتا ہے مسجد اقصیٰ سے، قبلہ اول سے، مسلمانوں کی رگ جاں سے، اور 3 عظمت والے مقامات میں سے ایک ہے بیت المقدس۔ صہیونی اور یہودی طاقتیں چاہتی ہیں مسجد اقصیٰ کو پامال کرنا، یہ ان کے ناپاک ارادے ہیں۔ اسی سلسلے میں جو کچھ اس وقت بپا ہے اور غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ننھے بچے جو ہے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، موت کے منہ میں جا رہے ہیں، یہ سب کچھ۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، زبانی ہمدردیوں کا اظہار کر رہی ہے۔ ایسے میں ہمیں کیا تعلیم ہے؟ ہم جو ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مومن کی مثال ایک جسم کی مثال ہے۔ اگر اس کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو پورے جسم کو درد اور تکلیف جو ہوتی ہے۔ اس حساب سے سارے مسلمان اس درد کو، اس کرب کو محسوس کر رہے ہیں۔ اس کا دفاع کیسے کریں؟ ہمارے بس میں اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی جناب میں سجدہ ریز ہو کر دعائیں مانگنا، اور ہندوستان کے عالم کے مسلمانوں سے اپیل کرنی چاہیے، اور ہم کرتے ہیں کہ وہ قنوت نازلہ پڑھیں۔ قنوت نازلہ جس میں اللہ کی ربوبیت، قہاریت، اللہ کی قدرت اور اللہ کی طرف سے دشمنوں کو پکڑنے، ان پہ عذاب مسلط کرنے کی بد دعائیں ہیں۔ اس قنوت نازلہ کا جو ہے اہتمام کیا جائے، اللہ سے دعائیں کی جائیں، صدقے کیے جائیں، اللہ کے غضب کو دور کرنے کے لیے نیک اعمال کیے جائیں۔ یہ ہمارے بس میں ہے۔ اور ہماری حکومت کی بس میں کیا ہے؟ ہندوستان کی حکومت کا، ہندوستان کا رویہ ہمیشہ فلسطین کے ساتھ رہا ہے، اسی موقف پہ قائم رہنا چاہیے۔ موجودہ حکومت کو بھی اسی موقف پہ قائم رہنا چاہیے۔ فلسطینی مظلوم ہیں اور ان کی مظلومیت واضح ہے۔ سب سے پہلے غزہ کے لوگوں کی مدد کرنا ان لوگوں کا فریضہ بنتا ہے جو اسلام میں ان سے سب سے قریب ہیں۔ جو ملک عرب ممالک جو ان کو گھیرے ہوئے ہیں، جو بالکل قریب ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مانیں اور ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے بس بھر طاقت کا استعمال کریں اور پورے طور پہ ان کے ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو OIC جو ہے، 57 ممالک جو ہیں، یہ سارے کے سارے مل کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی حیثیت سے اس ظالم کو اور جابر کو اور درندہ صفت کو جو بہا رہا ہے خون، اس کو طاقت کے ذریعے روکنا ہوگا۔ اسی طرح یورپ کے ضمیر بیدار ہو رہا ہے۔ یورپ کو چاہیے ساری انسانیت مل کر انسانیت کے کینسر کا آپریشن کریں اور غزہ، فلسطین، مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ہم کسی صلاح الدین ایوبی کی خواہش یہ نہیں کرتے کہ وہ آئیں گے، ہم میں سے موجود ہونا چاہیے۔ ہر دور کا صلاح الدین الگ ہے۔ اس وقت اٹھنا چاہیے اور پورے طور پہ ان تمام مقامات مقدسہ کی، خاص طور پہ غزہ، فلسطین، مسجد اقصیٰ کی حفاظت، اور اس کے بعد حرمین شریفین کی حفاظت، یہ ہمارے ملی، دینی، اخلاقی فریضہ ہے، اور بحیثیت ہندوستانی کے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ظلم کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہیں جہاں بھی ہو۔
کہاں بھی جہاں بھی ہو ہم ظلم کے لیے دور کرنے کی کوششیں کریں۔ اللہ کی جناب میں ہم دعا کرتے ہیں فلسطین کو آزاد کرے، غزہ کو آزاد ہو، مسجد اقصیٰ میں جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں ہو، اور صہیونی اور یہودی لابی جو کہ انسانیت کے دشمن ہیں تباہ ہو، برباد ہو، یا ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو انسان بن کے وہ زندگی گزاریں۔